کسی نے میرے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہوں، مجھے سرگوشی سنائی دی۔ میں نے آواز پہچان لی، وہ مریسی تھا۔ تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم اتنے دن سے کہاں تھے؟ میں آ نہیں سکتا تھا، تمہارے ارد گرد بڑے سخت پیرا ہے، بڑی مشکل سے نظر بچا کے یہاں پہنچا ہوں، وہ بھی ذرا دیر کے لیے۔ مبارک ہو، تم بادشاہ بننے والے ہو۔ یہ چھوڑو، بتاؤ تم نے منصوبہ کیا بنایا؟ میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اب بھی بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہو، بادشاہ بن کے بھی؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ بادشاہ بننے سے کیا میری حقیقت بدل جائے گی؟ میں نے ناگوارگی سے کہا۔ تو میں زمین زادہ۔ واقعی، عارضدئی وعدے کے پکے اور دھن کے سچے ہوتے ہیں، مریسی نے تعریفی انداز میں کہا۔ یہ سب چھوڑو، تم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ 5 راتیں گزارنے کے بعد چھٹی رات جو ہی تاریکی گہری ہوگی، میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا، کیونکہ اگر تم اکیلے چلو گے تو احتمال ہے کہ راہ بھٹک جاؤ، اس لیے میں آ جاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی۔ تم بہت اچھی زبان بولتے ہو ہماری۔ مریسی ہنسا اور بولا۔ میرے پاس کوئی مصروفیت تو ہے نہیں، اسی لیے جو ذخیرہ الفاظ تمہاری ذہن سے اپنے ذہن میں منتقل کیا ہے اس کو دہراتا رہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے تنگ کے پوچھا۔ تم میرے خیالات پڑھتے رہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ مریسی نے حیرت سے سوال کیا۔ اگر میں تمہارے خیالات، تمہاری بول چال نہیں سنوں گا تو پھر تم سے بات کیسے کروں گا؟ ویسے تم لوگ اپنی عورتوں کے متعلق بہت حساس ہوتے ہو، ان کو مزے مزے کے خطابات سے بلاتے ہو، جانم، جان من، دل کا سکون، راحت جان۔ بس بس، میں نے تیزی سے کہا، تم ان جذبات کو سمجھ نہیں سکو گے۔ ہاں یہ تو صحیح ہے، مریسی سر ہلا کے بولا۔ بس ایک حیرانی ہے۔ وہ کیا بھلا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بھلا 50-60 دن کی عورتوں کے ساتھ تم عمر کا کتنا حصہ گزار لیتے ہوگے، جبکہ 40-45 دنوں کے بعد وہ بدحیت اور موٹی ہو جاتی ہیں۔ کم بخت، پتہ نہیں کون کون سی تشبیہات میرے ذہن سے پڑھ کر مجھ پر مار رہا تھا۔ عقل مند، میں نے بنا کے کہا۔ عقل مند، وہ ایک دم بولا۔ عقل مند تو ذخیرہ الفاظ میں موجود ہے، لیکن عقل مند موجود نہیں ہے۔ کیا تم لوگ ضرورت پڑنے پر فوراً ہی دوسرا الفاظ ایجاد کر لیتے ہو؟ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اس چیز کو ذہانت کہتے ہیں، ضرورت کے مطابق الفاظ کو ہیر پھیر کے استعمال کرنا اور ان کے نئی معنی نکالنا۔ اچھا، تو عقل مند کا مطلب یہی کہ حالات کے مطابق سوچنا اور آگے نہ بڑھنا؟ میں نے اسے سمجھایا۔ اور ایک بات سمجھ لو، آئندہ ہماری عورتوں کے متعلق ایسی بات نہ کرنا۔ اگر ان کی عمریں اتنی ہوتی ہیں تو وہاں کے مردوں کی عمریں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں، سمجھے؟ اچھا، برا نہ منایا کرو، میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ بس خیال رکھنا کہ تمہارے ارد گرد پیرا زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے محتاط رہنا۔ ایک بات اور بھی ہے، میں نے کہا۔ میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں عروہ اور راول کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مریسی نے بھڑک کے کہا۔ ایسا ممکن نہیں، اول تو سرائے امتحان کی سختیاں، پھر دیوی اشتیار کے محل میں داخلہ اور فرار کے لیے وہاں سے راہ ڈھونڈنا، یہ ہجوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اچھا، تو پھر جانے کا پروگرام ملتوی کر دو۔ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں نے جواب دیا۔ تم نہیں جانتے کہ سرائے امتحان میں ایک عورت کی موجودگی تم پر کیا قیامت ڈال سکتی ہے۔ وہ تمہیں نہیں، تمہاری ساتھی کو پھاڑ کھائیں گے۔ وہ صدیوں سے عورتوں کو ترسے ہوئے لوگ ہیں، دیوی اشتیار کے عشق نے انہیں پاگل کیا ہوا ہے۔ کہیں مریسی چپ ہو گیا۔ کیا تمہارے ساتھی یہاں سے جانے پر تیار ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں، وہ میرے ساتھ آئے تھے اور ساتھ ہی جائیں گے، میں نے یقین سے کہا۔ نہ وہ تمہارے ساتھ آئے تھے اور نہ ہی جائیں گے، تم سمیت وہ دونوں لائے گئے تھے۔ اب جانے کیا ہوگا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم اپنی دنیا میں کیسے واپس جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو تم ہی کچھ کرو گے، دیوتاؤں کی پیش گوئی یہی ہے۔ میں ایک یقین پرست مریسی ہوں جو دیوتاؤں پر یقین رکھتا ہے۔ مریسی نے اطمینان سے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، تم میرے انتظار کرنا، لیکن تمہیں دیوتاؤں کا واسطہ یہ بات اپنے ساتھیوں کو مت بتا دینا۔ ان کے اندر جل پریشا سے وفاداری کوٹ کوٹ کے بھری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ مریسی یہ کہہ کر تیزی سے اندھیرے میں مدغم ہو گیا۔ دوسرا دن اتنا ہنگامہ خیز تھا کہ مجھے عروہ اور راول سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ میرا خیال تھا کہ میں راول کے مقابلے میں عروہ پر زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن دن کا ہنگامہ خیز آغاز سب منصوبہ تپلٹ کر گیا۔ صبح ہوتے ہی راضیہ خادماؤں کے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ آج سے آپ کو شاہی روایات اور نشست و برخاست کے طور طریقوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ پھر یوں لگا جیسے مجھے کسی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔
اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے آداب، غلام کو صرف اشاروں سے مخاطب کرنے کا انداز، حکم دینے، نگاہوں کو ترچھا کر کے دیکھیں اور انگلیوں کے اشاروں سے کیا کہا جا سکتا ہے۔ غرض کی زندگی کے معاملات ہی بدل گئے تھے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ کسی جرم میں آخری فیصلے کی سزا دینے یا رد کرنے کا اختیار بادشاہ کا ہوتا ہے، لیکن اگر معمر اعظم کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر اس کو احتراماً رد نہیں کیا جاتا۔ معمر اعظم سلطنت کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ تمام رسومات انہی کے ہاتھوں سر انجام پاتی ہیں۔ ان کا خاندان 50 نوری سالوں سے ان خدمات پر مامور ہے۔ اگر بادشاہ مناسب نہیں سمجھے کہ یہ سزا یا یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں، حکم پر عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں، تو پھر اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ اس سلطنت میں سب سے بلند رتبہ آپ کا ہے، آپ کا حکم حرف آخر ہے، لیکن اختلاف کی صورت میں معاملہ 9 رکنی کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ فیصلہ برقرار رکھنے یا رد کرنے کا اختیار اس کے پاس موجود ہے۔ اچھا، میں نے پوچھا، عموماً یہ 9 رکنی کمیٹی کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے؟ عموماً بادشاہ کا فیصلہ حرف آخر تصور کیا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے معمر اعظم کی درخواست منظور کرتے ہوئے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے، یعنی معمر اعظم بادشاہ کی مخالفت مول نہیں لیتے۔ میں نے ہنس کے کہا، بھلا بادشاہ کے فیصلے سے اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا، یہ پہلا شخص تھا جو مجھے یہاں قدرے فربہ دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ کوئی فکر، کوئی پریشانی کبھی اس کے پاس سے نہیں گزری۔ تمہارا کیا درج ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں مشیر خاص ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام نیلاب ہے۔ نیلاب، بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ نیلاب میری دلچسپی دیکھ کر بہت خوشی اور بولا، جب میں پیدا ہوا تو نیلا آسمان سمندر پر جھکا ہوا تھا۔ میری ماں کو بہت اچھا لگا، اس نے میرا یہ نام رکھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سمندر پر جھکا ہوا آسمان۔ نیلاب خوش مزاج باتونی آدمی یا جل پری ذات تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم بھی جل پری ذات ہو؟ مچھلی کی طرح پانی میں رہ سکتے ہو؟ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا، پھر پوچھا، پانی میں رہ سکتے ہو کا کیا مطلب؟ ہم پانی میں ہی تو رہتے ہیں، سب پانی تو ہے۔ اگر ہم پانی میں رہتے ہیں تو پھر گیلے کیوں نہیں ہوتے؟ ہر شے بھیگی ہوئی کیوں نہیں؟ نیلاب مشیر نے میری طرف دیکھا اور کہا، شہزادے آپ نے جہاں اتنا طویل عرصہ گزارا ہے وہ آپ کے ذہن میں رچ بس گیا ہے۔ چلیے وہاں کی باتیں کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ مٹی کے بنے ہیں، تو پھر ہر چیز مٹی کیوں نہیں؟ وہاں کے جانور مٹی کیوں نہیں؟ وہاں کے درخت مٹی کیوں نہیں؟ وہاں کی عمارتیں، دریا، سمندر مٹی کیوں نہیں؟ ہر چیز اپنے اپنے ماحول میں اپنی ایک مخصوص ہویت رکھتی ہے۔ اسی طرح ہم ہیں۔ آپ کے ہاں جس طرح وسیع و عریض سمندر ہوتے ہیں، ایسے یہاں خشک چٹیل میدان، پہاڑ، صحرا ہوتے ہیں۔ آپ خشکی پر رہتے ہیں اور پانی آپ سے دوسری مخلوقات کی جائے رہائش ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم پانی میں رہتے ہیں اور خشکی ہمارے لیے ایک بحر ہوتا ہے۔ آپ کی دنیا بھی تو 73% پانی پر ہی مشتمل ہے۔ اس کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ کیا تم کبھی ہماری دنیا سے ہو کے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نیلاب مشیر نے جواب دیا، یہ باتیں تو مجھے سکھائی گئی ہیں تاکہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے سے قاصر نہ رہ جاؤں۔ بہت خوب، میں نے بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں شہزادے، نیلاب مشیر نے سر جھکا کے کہا۔ کاش آپ مجھے ہمیشہ اپنی میت میں رکھیں۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ خوشی سے نیلاب مشیر کی باچھیں کھولی۔ اس نے جلدی سے گھٹنوں کے بل جھک کر میرا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دیا۔ اسی وقت ایک آدمی فوجی وردی میں اندر داخل ہوا اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تعظیم دی۔ شہزادے، یہ باتور ہیں، ہمارے سپہ سالار اعظم، نیلاب نے بتایا۔ شہزادے محترم، یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خاندان، ہمارے پرکھے صدیوں سے آپ کے خاندان اور سلطنت کے وفادار ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ جس شخص کی خدمات جاری رکھنا چاہیں، یہ اس کے لیے خوش قسمتی کی باعث ہوگا، اور جس کو آپ کسی منصب کے لیے مناسب نہ جانیں، یہ آپ کا اختیار ہوگا۔ سالار اعظم بطور نے کہا اور ادب سے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا، پھر کہا، سالار اعظم بطور، مجھے بھی آپ سے ملاقات کر کے بے حد مسرت محسوس ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سلطنت کا انتظام جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے، اور جو جس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے، اس کو اپنے فرائض منصبی سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے عہدیدار اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کرتے رہیں گے، میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کی قدر کی جائے گی۔ باتور نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھکتے ہوئے مجھے تعظیم دی، پھر میرے ہاتھ کا بوسہ لے کر الٹے قدموں چلتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیلاب نے کہا، شہزادے، آپ نے نہایت فراست سے کام لیا،
اور سالار اعظم کو اپنا گریدہ کر لیا۔ سلطنت کے نظام کو بغیر کسی رکاوٹ اور پیچیدگی کے چلتے رہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ سبھی بہترین کام کر رہے ہوں گے، میں نے کہا۔ آپ سچ مچ بہت صاحب فہم و فراست ہیں۔ وہ مجھ سے کافی متاثر معلوم ہو رہا تھا اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی کو بھی اپنے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور کسی میں وہ بھی شامل تھا۔ معمر اعظم سے ملاقات کب ممکن ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ معمر اعظم سے ملاقات کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے، نیلاب نے کہا۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ تم تو بتا رہے تھے کہ سلطنت میں سب سے بڑا عہدہ اور مرتبہ رکھتا ہوں۔ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ آپ سے بڑا منصب کوئی نہیں، لیکن روایات یہی ہیں کہ معمر اعظم سے ملاقات کے لیے خود ہی جایا جاتا ہے۔ یہ پہلے کی روایت ہوگی، میں نے خشک لہجہ اختیار کیا۔ معمر اعظم کو مطلع کرو کہ میں ان سے ملاقات کا متمنی ہوں، وہ تشریف لے آئیں۔ جی، نیلاب نے میری طرف حیرت سے دیکھا، مگر میرا بے تاثر چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گا۔ شہزادے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں تھک گیا ہوں، اب اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ بے وجہ میرے آس پاس ہجوم نہ کیا جائے، اور کوئی خادم اس وقت تک حاضر نہ ہو جب تک میں طلب نہ کروں۔ حکم کی تعمیل ہوگی، اس نے بلا تامل کہا اور باہر نکل گیا۔ میں ایک خادمہ کی معیت میں اپنے خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں نے جواب دیا۔ راضیہ اندر داخل ہوئی، اس کی پیچھے پیچھے عروہ بھی تھی۔ راضیہ نے میرے قریب آ کر کہا، شہزادے، ایک عرض کرنی ہے آپ سے۔ اس کا لہجہ نہایت مؤدب تھا، جبکہ عروہ اس کے عقب میں خاموش کھڑی تھی۔ میں نے تیزی سے ذہن دوڑایا۔ اس وقت راضیہ کا آنا خالی عزلت نہیں تھا، وہ یقیناً معمر اعظم کے متعلق بات کرنے آئی ہوگی، کیوں کہ اس کے علاوہ تو کوئی اہم بات ہوئی نہیں تھی۔ کہو، کیا بات ہے؟ میں نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ مجھے نیلاب مشیر نے بتایا کہ آپ معمر اعظم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ سلطنت کے ایک اہم عہدیدار کی حیثیت سے ان سے ملاقات کرنا کوئی اچنبھے کی بات ہے کیا؟ قطعاً نہیں، اس نے فوراً کہا۔ آپ اختیار رکھتے ہیں کہ سلطنت کی جس وقت کو چاہے ملاقات کے لیے طلب کر لیں، تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ دراصل روایات یہی ہیں کہ معمر اعظم سے ملاقات کے لیے معبد جانا پڑتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں نے دو ٹوک جواب دیا۔ سلطنت کے سب سے بڑے منصب وار اور بادشاہ بننے والے حکمران سے ملنے کے لیے انہیں آنا پڑے گا۔ یاد رکھو، سلطنت میں کسی فرد کو یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ان کے بادشاہ کے برابر اختیار رکھتا ہے یا بادشاہ کے اختیار میں شریک ہے۔ راضیہ نے حیرت سے مجھے دیکھا، شاید اس کو مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ یہ بہت دور اندیشی کی بات ہے، عروہ نے آہستہ سے کہا۔ سربراہ چاہے گھر کا ہو یا سلطنت کا، صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ راضیہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ غالباً اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بجائے میری تائید کرے گی۔ پھر بولی، لیکن یہ روایات کے منافی ہوگا۔ معمر اعظم ناراض ہو سکتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ معمر اعظم کی ناراضی سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ وہ آنا چاہیں تو آئیں، ورنہ نہ آئیں۔ تاج پوشی تو وہی کریں گے، راضیہ نے جواب دیا۔ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں پریشان ہو جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کوئی بہت عقل مند نہیں ہوں، ایک معمولی سا انسان ہوں، لیکن یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت معمر اعظم کی ہی عملاً چلتی ہے، اور سلطنت کے کرتا دھرتا وہی ہے۔ تم سب تمام معاملات میں ان سے ہی رجوع کرتے ہو۔ ایسا ہی ہے۔ مادر مہربان کے بعد آپ کی عدم موجودگی میں 9 رکنی کمیٹی معمر اعظم کو ہی اپنا رہبر مانتی ہے، راضیہ نے جواب دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بالکل ٹھیک، وہ بادشاہ بھی بن سکتے تھے جل پریشا کے۔ بالکل نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ بالکل صحیح کہا، میں نے جواب دیا، کیونکہ وہ شاہی خون نہیں، اور سلطنت کے حکمرانی صرف شاہی خاندان کا حق ہے۔ یہ دیوتاؤں کا اصول ہے جو انہوں نے طے کیا ہے۔ بالکل صحیح شہزادے، راضیہ نے کہا۔ اسی لیے اس سلطنت میں ایک ہی حکمران رہے گا، اور باقی سب اس کے بعد ہوں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک بار معبد خاص میں جا کر ان سے ملاقات کر لیں، پھر وہ تشریف لے آئیں؟ گربِ کشتن روز اول، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ راضیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بلی کو پہلے دن مار دیتے تو پھر آگے مسائل پیدا نہ ہوتے۔ اگر ایک بار بھی میں خود جا کر اس سے مل لیا تو اس کے مقام کو اول تسلیم کر لوں گا، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میں یہاں نیا ہوں، اس لیے تم اطمینان سے کہہ سکتی ہو کہ میں حالات اور معاملات اپنی فہم سے چلانا چاہتا ہوں۔ بصورت دیگر میں جشن میں شریک ہی نہیں ہوں گا، میں نے اطمینان سے کہا۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، عروہ بولی۔ راضیہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، میں پیغام بھجواتی ہوں۔ راضیہ کے جانے کے بعد ذرا دیر خاموشی رہی، پھر میں نے عروہ سے پوچھا، تمہیں میرے اس اقدام پر اعتراض تو نہیں؟ نہیں، یہ بہتر فیصلہ ہے۔
ایک ان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ لیکن تمہیں ان سب کا اندازہ کیسے ہوا؟ یہ کون سی مشکل بات ہے، میں نے کہا۔ جب عہدہ خالی ہوا تو قائم مقام اس کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ براہ راست حکومت نہیں کر سکتا، اسی لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کر کے تمام اختیارات اپنی طرف مرتکز کر لیتا ہے۔ اور اگر سیاست میں اس عہدے کو عزت و تکریم حاصل ہو تو یہ کام کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ تم تو ہمیشہ سے ہی ذہین ہو، عروہ نے تعریفی نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی کہا۔ تمہیں یاد ہے سب؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیا کیا یاد آتا ہے؟ میں نے ہربانہ کی لذیذ بوٹی کو دانتوں سے کاٹا۔ میں جیسے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ مطلب ذرا وضاحت کرو، میں نے اسے کریدا۔ مجھے پچھلے جنم کی خوبصورتیاں اور ہولناکیاں یاد آتی ہیں، اور اس جنم میں تم سے ملنے کی۔ میں خواب دیکھتی تھی جس میں صرف تمہیں مانگ رہی ہوتی ہوں، ہر جنم میں تمہارے ساتھ رہنے کی دعا۔ وہ پوری ہو جاتی ہے، مگر ہر بار میں ہمیشہ ایک کنیز ہی رہتی ہوں، وہ کنیز جو کبھی اپنی شاہ کو حاصل نہیں کر سکتی۔ دیکھتی رہے گی، ترستی رہے گی، اپنی آسو خوشیوں کو حسرتوں میں بدلتے دیکھتی رہے گی، اور بالآخر قربان ہو جائے گی اپنے محبوب پر۔ تو کیا یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا؟ میں نے سوال کیا۔ تو کیا مقسوم بدلا جا سکتا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تمہاری ذرا سی پیش قدمی میری زندگی کا لمحہ آخری ہوگا؟ اس معاملے میں قوانین بالکل واضح ہیں۔ اس دنیا میں قانون نہیں بدل سکتے۔ شاہی ابطان ہی سے شاہی نسل پروان چڑھتی ہے، انہی سے جنم لیتی ہے، اس کے سوا موت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ تنہا رہوں گا؟ میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی۔ جبکہ بغاوت میں میرے چاچا کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، میں اکلوتا شہزادہ رہ گیا، پھر میری زندگی تو تنہا گزرے گی۔ عروہ نے میری طرف دیکھا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس سلطنت کے آخری وارث ہیں۔ لگتا تو یہی ہے، میں نے کہا۔ اس نے ہاتھ سے لقمہ رکھ دیا، پھر ذرا دیر بعد دھیرے سے بولی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا لہجہ جیسے کپ کپا رہا تھا۔ ایک صورت ہے، میں نے اس کی نگاہوں میں جھانکا۔ کیا؟ اس نے بضافتہ کہا۔ ہم وہاں چلے جائیں جہاں شاہی قوانین نہ ہو، جہاں نہ میں شاہ ہوں اور نہ تم کنیز۔ ایسا ممکن نہیں، یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں، یہ زمین نہیں جہاں 50 ملک ہوں، الگ الگ قوانین ہوں، یہاں بس ایک ہی قانون ہوتا ہے، اور قانون سے فرار ناممکن۔ تو پھر واپس چلتے ہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کہاں؟ اس نے کپ کپاتے لہجے میں سوال کیا۔ زمین پر، اپنی اس دنیا میں جہاں تمہاری بہن تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، جہاں ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ زمین پر واپسی کے لیے دیوتاؤں کی منظوری ہوتی ہے، ان کی آشیرواد سے راستے کھلتے ہیں، زمین و آسمان کی ستارے خاص جگہ نشان زد ہوتے ہیں، تب کہیں ہم واپس جا سکتے ہیں۔ اندازے کی ذرا سی غلطی ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں جوش کے ساتھ ساتھ گہری افسردگی بھی شامل تھی۔ چلو غلط اندازی کی وجہ سے کہیں بھی چلے جائیں، وہاں ہم ایک تو ہو سکتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ کاش ایسا ممکن ہوتا۔ وہ گہرا سانس بھر کے بولی۔ مجھے تو ایسا کچھ ممکن نہیں لگتا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے سوانحی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واپسی کے سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جب ہم یہاں آ سکتے ہیں تو جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی ضرور ہوگا۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے میری طرف دیکھتی رہی، جیسے اندازہ کر رہی ہو کہ میں کس حد تک سنجیدہ ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، تم یہ سب چھوڑ دو گے؟ یہ عیش و آرام، حکومت، شاہی تخت و تاج، کیا یہ میرا تھا؟ کیا یہ میرا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمہارا ہے۔ کیسے؟ یہ میں نہیں جانتی، لیکن یہ تمہارا ہے، اس کو چھوڑنا بے حد مشکل ہوگا۔ میرے لیے نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ میں نے دو ٹوک جواب دیا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں انکار کروں گی؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایک بار صحیح، اس نے مزمل مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا راول ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اس نے جواب دیا۔ وہ تم پر جان چھٹکتا ہے، تمہارا بے حد وفادار ہے، لیکن وہ خود کو اس سلطنت کا حصہ مانتا ہے، اور تمہاری حفاظت کے لیے اس نے سب غلاموں میں سب سے پہلے اپنا نام پیش کیا تھا۔ تو کیا اس کو اس راز میں شریک کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ راز؟ کون سا راز؟ عروہ نے چونک کے پوچھا۔ میں گڑبڑا گیا۔ اب بھی میں اس کو سرۂ امتحان کے متعلق بتانا نہیں چاہتا تھا، مبادا کہ اس کے منہ سے کوئی بات نکل جائے۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ایک راز ہی تو ہے، اس کا قبل از وقت افشا ہونا ہمارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوگا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ اب کون سا نیا راز کھلنے والا ہے۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس سلطنت میں راضیہ کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ راضیہ کو 9 رکنی کمیٹی میں مرکزی اہمیت حاصل ہے،
تمہارے ساتھ وہ ایک خادمہ کی طرح پیش آتی ہے، لیکن جب وہ دربار کرتی ہے تو اس کا روب داب دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھیں شرارے اگلتی ہیں، نرم زبان کوڑے کی طرح برستی ہے، اور اس کے دی گئی سزائیں انتہائی بھیانک ہوتی ہیں، یعنی سے سب کانپتے ہیں۔ معمر اعظم سے اس کے تعلقات کیسے؟ بہت قریبی، لیکن پھیکے اور تلخی کے ساتھ، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا۔ راضیہ اپنے اختیارات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتی۔ مادر مہربان نے تمہاری حفاظت کے لیے تمام ذمہ داری اس کے سپرد کی تھی۔ راضیہ کو شبہ ہے کہ معمر اعظم نے اس کی واپسی میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے محبت خاص میں نصب مقدس نیلگوں پتھر کا زاویہ خراب کیا تھا، تاکہ وہ تمہارے پاس موجود مقدس نیلگوں پتھر سے اپنا راستہ بحال نہ کر سکے۔ یوں تمہاری واپسی میں گڑبڑ ہوتی رہی، اسی لیے واپسی کے بعد راضیہ نے چن چن کے ایسے دشمنوں کو عبرتناک سزائیں دی ہیں۔ اس وقت سب کی نظر میں اس کی حیثیت معمر اعظم سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ سلطنت کے بادشاہ کو واپس لے آئی ہے۔ بہت خوب، گویا معمر اعظم سے اس کی مخاصمت چل رہی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ عروت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن کھلے عام نہیں۔ معمر اعظم کو پسند کرنے والے بھی کم لوگ نہیں ہیں، اس لیے وہ آزادی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ اور پھر اس کو انتظار تھا کہ تم کیا قدم اٹھاتے ہو۔ میرا قدم؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں۔ اس نے دیکھا کہ تمہارا جھکاؤ معمر اعظم کی طرف نہیں تو پھر شاہی طاقت کا توازن اس کے حق میں ہو گیا۔ اب وہ زیادہ پراعتماد ہو گئی ہے، اسی لیے جب تم نے معمر اعظم کو طلب کرنے کا حکم دیا تو اس نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ اچھا، میں نے کہا۔ باتوں باتوں میں رات ہونے لگی، تاریکی چھانے لگی تو وہ چلی گئی۔ میں ذرا دیر ٹہل کر آیا، پھر تھک کر بستر پر دراز ہو گیا۔ واپسی کے منصوبے میں اس کی شمولیت کے فیصلے نے میرے اعصاب کو بہت پرسکون کر دیا تھا۔ اس سفر میں میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اپنی دنیا، اپنی زمین پر جانا چاہتا تھا، وہ زمین جہاں میرے رشتے موجود تھے، جہاں میرا انتظار ہو رہا تھا۔ میں نے دو چار گہری گہری سانسیں لیں اور کروٹ بدل کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد ہی میں نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بے حد مسرور کن دھن تھی، جو کانوں سے اترے دل میں ٹھہرے روح کو سرشار کر دے، جیسے نقرے چاند کی گھنٹیاں، جیسے بانسری کی سوئی، کسی دوشیزہ کی کھنکتی ہوئی آواز، کسی معصوم بچی کی کلکاری، کسی کی چوڑیوں کی کھنک۔ کیا نہیں تھا اس موسیقی میں! دل میں عجیب سے انکہے احساسات جگاتی ہوئی تم دھیرے دھیرے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس دھن لے اس کے سروں کے ساتھ فضا میں بکھر جاؤں، چلتی ہوئی ہوا میں منہم ہو جاؤں۔ بے حد نرم لوچدار آواز، جس میں نسائی کشش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تمہارے لیے دیوتاؤں نے مجھے بنایا ہے، میں کب سے راہ دیکھ رہی ہوں تمہاری۔ میں خاموش رہا، جی چاہ رہا تھا کہ وہ آواز دوبارہ سماعت میں اپنے شاید لہجے کا رس ٹپکائے۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پھر کہا، کیا مجھے بھول گئے؟ آواز میں شکوہ تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کس کی ہے۔ میں لہجہ پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، مگر میری یادداشت جیسے جامد ہو گئی تھی۔ یہ تو اچھی بات نہیں، اس کی آواز میں شوخی دار۔ ہمیں بھول گئے۔ ہماری آواز سننے کے بعد سماعت بنجر ہو جاتی ہے، آنکھیں صحرا اور روح ہماری قیدی بن جاتی ہے۔ اس کی نغمہ بار آواز میں ایسا سحر انگیز تکلم تھا کہ میرے حواس جیسے شل ہو گئے۔ جائیے، ہم آپ سے نہیں بولتے، چلے جاتے ہیں۔ نہیں، میں نے گھبرا کے بمشکل کہا۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہاں دیکھا ہے رسیلی آواز والی کو۔ اچھا، وہ مسکرائے۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کو اس کی آواز کے زیر و بم سے محسوس کیا۔ اچھا، تو اس بہانے آپ ہمارا مقام جاننا چاہتے ہیں؟ ہماری خادمہ تو آئی تھی تمہارے پاس؟ اس کا لہجہ بے تکلفی کے رس میں بھیگ گیا، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں اس کی آواز سننے کا مشتاق رہا، پھر مجھے ڈر لگنے لگا کہ وہ چلی نہ جائے۔ تب میں نے کہا، میں اپنی بدقسمتی پر شرمندہ ہوں، مجھے یاد نہیں کہ میں زیست کے کس لمحے میں تم سے ملا ہوں۔ وہ پل میرے دل و دماغ سے پھسل گیا ہے۔ ہماری خادمہ کو بھول گئے، جس کے پیر کی جھلک نے تمہیں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا، اس نے کھنکتی آواز میں کہا۔ بے ساختہ ایک کرا میرے دل سے اٹھی اور حلق سے آزاد ہو گئی۔ وہ حسین دلکش گلاب سا پاؤں، کیا تم وہی ہو؟ نہیں، تمہیں ہماری خادمہ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم انتظار میں ہیں؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے تلوے کا میل بھی نہیں، جہاں دلکشی اپنے سفر تمام کرتی ہے، جہاں سے نور و نکہت عروج پاتے ہیں۔ اس کی ملکہ کی دلکشی وہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کے عشق میں لوگ پاگل ہیں، سرگرداں ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، مگر عشق سے باز نہیں آتے۔
میں نے یاد کرتے ہوئے کہا، جو آواز خود اپنا سراپا تشکیل دے اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ تم کہاں ہو؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ آنا چاہو گے تو ڈھونڈ لو گے کہ کہاں آؤں؟ بےتابی نے میری زبان لڑکھڑا دی۔ میری بےتابیوں کے قرار کے لیے اپنا نام تو بتا دو۔ نام؟ اس نے ہنس کے کہا، کیا اب بھی نام کی حاجت ہے؟ اس کا ہر جملہ، ہر لفظ میرے اشتیاق، میرے بےتابی کو بڑھا رہا تھا۔ تم عاشق ہر جائی بن جاؤ گے؟ نہیں، اگر تم نے اپنا لیا، اپنی چھاؤں میں لے لیا تو زندگی کے سرمئی شام اور موت کی آخری ہچکی تمہارے زانوں پر لوں گا۔ موت تو ہمیں دیکھتے ہی آ جاتی ہے، اس نے ہنس کر کہا، ہمارے خوشی کے شادی مرگ ہو جاتی ہے۔ ہم سے نگاہ ملانا تو کیا، نگاہ بھر کے دیکھنا بھی محال ہے۔ تو پھر تمہارے حسن کے دربار میں مرنا میرے لیے آسان ہوگا۔ جانکی کی تکلیف تمہارے دیدار سے زائل ہو جائے گی۔ اچھا، وہ ہنسی، تمہاری باتوں میں دل لگتا ہے۔ تمہارے دیدار سے پہلے مر تو نہ جاؤں گا۔ عاشق پیشہ موت کو تماشا جانتے ہیں اور تم موت سے ڈر رہے ہو۔ اس نے ہنس کے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اچھا ہے اگر موت لکھی ہے تو وقت آخری تمہاری تصویر پتلیوں میں گڑی ہو اور تمہاری خوشبو سے شام جاں معطر ہو۔ تمہاری مرمری انگلیاں بے جان آنکھوں کو بند کریں، تمہاری گدام نرم ہتھیلیاں میرے کھلے سوکھے ہونٹوں کو بند کریں، اور تمہارا آنچل میرے چہرے کا آخری کپڑا ہو۔ بس بس، اس نے تیزی سے کہا، میں جا رہی ہوں۔ تم خواب ہو حقیقت ہو کیا ہو، بتاتی جاؤ، میں نے بے چینی سے چلا کے کہا۔ ہم حقیقت ہے، ہمیں پالو، ہم ہی تمہاری نجات ہیں۔ ہم تم کو اپنی نشانی دیتے ہیں اور تمہیں بھی اپنی نشانی دے کے جانا ہوگا، تب ہمارا امتحان ختم ہوگا۔ نشانی؟ میری جان تم پر نثار، میں تیار ہوں۔ میں نے بے ساختہ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ اچانک کسی نے میری ہتھیلی پر ایک سیاہ چمکدار موتی رکھ دیا۔ میں نے جلدی سے مٹھی بھیج دی کہ کہیں موتی گر نہ جائے۔ ایک لمحے کو تو یوں لگا جیسے موتی نے گرم ہو کر میری ہتھیلی کو چھید دیا ہو۔ میں نے فوراً مٹھی کھول دی۔ موتی میں سے جیسے روشنی نکل رہی تھی۔ باہر گہری تاریکی اس بات کا مظہر تھی کہ ابھی رات باقی ہے اور میری ہتھیلی پر موتی چمک رہا تھا۔ اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ کمرہ روشن تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ گویا میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سچ مچ آئی تھی اور اس مرتبہ اپنی نشانی دے گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں کتنے حصوں میں بٹ رہا ہوں؟ کہاں ہے میرا اصل؟ میں کس کا مقصود ہوں؟ عروہ کا یا اس خواب والی کا؟ یا یہ سب خواب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور میں اس کھیل میں کیا ہوں؟ اچانک مجھے خیال ہے اور میں نے موتی کو مٹھی میں بند کر لیا تو اس کی روشنی غائب ہو گئی۔ میں نے دوبارہ مٹھی کھولی، مگر اب موتی میں روشنی نہیں تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھے کیوں بلا رہی ہے اور مجھ سے کون سی نشانی مانگ رہی ہے؟ کیا ہے میرے پاس؟ موتی میری ہتھیلی میں بدستور دبا ہوا تھا۔ میں نے زیر جامہ میں محفوظ مقدس نیلگوں پتھر نکال کر بستر پر رکھا اور سیاہ موتی اس کے پاس رکھ دیا۔ یکدم یوں لگا جیسے نیلگوں پتھر نے ایک جھٹکا سا لیا۔ موتی ایک دھکے سے پیچھے ہٹ گیا، پھر اچانک اس نے نیلگوں پتھر کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ دائرے کی صورت گھومتا جا رہا تھا، پھر اس کی دائرگی حرکت اتنی تیز ہو گئی کہ وہ ایک لکیر سی بن گیا۔ اس کی تیز ترین حرکت نے اس کو ایک دائرے کی صورت کر دیا۔ پھر اچانک مقدس نیلگوں پتھر سے روشنی پھوٹی اور آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ یوں یوں روشنی تیز ہو رہی تھی، موتی کے چکر تیز ہوتے جا رہے تھے۔ پھر نیلگوں پتھر کی روشنی بتدریج کم ہونے لگی اور مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تو موتی کی حرکت رک گئی۔ پھر وہ سرکتا ہوا نیلگوں پتھر کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ پتہ نہیں کیوں یہ حرکت دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ جیسے سیاہ موتی نیلگوں پتھر کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالآخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور میں نے موتی اور نیلگوں پتھر کو کپڑے میں لپیٹ کر زیر جامہ میں پوشید کر دیا۔